بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شدید گرمی کا موسم تھا جب وہ کہیں پر جانے کے لیے سفر پر نکلا تھا اور راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے وہیں پر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ گھر سے وضو کر کے نکلا تھا، اس لیے اسے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے نماز پڑھنے کے لیے ایک صاف جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو جلد ہی اسے ایک صاف جگہ مل گئی۔ اس نے اپنے سر پر باندھا ہوا کپڑا زمین پر بچھایا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ نماز پڑھنے ہی لگا تھا کہ جب اچانک اسے اپنے پیچھے بہت سے لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بہت سے لوگ وہاں پر اس کی طرف آ رہے تھے اور اس نے ان لوگوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ سب لوگ ہی غصے سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے ابھی اسی وقت اسے کھا جائیں گے۔ اس نے وہاں پر آئے ہوئے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب میں اس سے کہا کہ تم یہاں پر نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ ان لوگوں کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہیں پر نماز پڑھنی پڑی۔ اس کی بات سن کر ان لوگوں کا چہرہ اور سرخ ہو گیا تھا، اور پھر اس لڑکے سے کہا کہ تم یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، اب اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اس سزا کو تم ہمیشہ یاد رکھو گے، کبھی بھی بھولنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ ان لوگوں کی بات سن کر وہ لڑکا حیران و پریشان ہو گیا تھا، اور دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کی سوچ کتنی چھوٹی ہے کہ کسی کو اس کی مرضی سے جینے بھی نہیں دے رہے۔ ان لوگوں نے اپنی بات مکمل کی اور بغیر اس لڑکے کے سنے اس لڑکے پر جھپٹ پڑے اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اس نے اپنے آپ کو نادمیوں سے نکالا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ بھاگ رہا تھا جب اچانک اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کے قدموں کو بریک لگ گئی، کیونکہ سامنے اس کا نام المیر تھا اور اس کی عمر 25 سال تھی۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلا رہتا تھا، کیونکہ اس کے والد حیات نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اسے اپنے والدین سے بے حد محبت تھی اور اس کے والدین نے اس کی بہت اچھی پرورش کی تھی۔ وہ پاکستان میں نہیں رہتے تھے، کیونکہ جب بر صغیر کی تقسیم کا اعلان ہوا تو اس کے آباء و اجداد پاکستان جانے کے بجائے انڈیا میں ہی رہ گئے۔ انڈیا میں رہنے کی وجہ سے ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بھارت میں رہنے والے لوگ مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں مساجد بھی تعمیر نہیں کرنے دیتے تھے۔ اگر کہیں پر کوئی مسجد تعمیر ہو بھی جاتی تو بھارت کے لوگ مسلمانوں کو وہاں پر نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ بھارتی لوگ مسلمانوں کی راہ میں بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا کرتے تھے اور انہیں تنگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ بھارت میں رہنے والی اقلیتوں کو کوئی بھی حقوق حاصل نہیں تھے، نہ ہی ان کی کوئی اہمیت تھی۔ سب ان کو خاک کی مانند سمجھتے تھے۔ المیر ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، جہاں پر ان کو کبھی کبھی اپنی خواہشات کو بھی مارنا پڑتا تھا۔ وہ ایک محلے میں رہتا تھا جہاں پر بہت سے گھر بنے ہوئے تھے۔ جس محلے میں وہ رہتا تھا وہاں موجود سب لوگ ہندو تھے، اور ان لوگوں نے المیر اور اس کی ماں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ روز کوئی نہ کوئی مشکل ان کی دہلیز پر کھڑی کر دیتے تھے۔ محلے کے لوگ کبھی ان کے دروازے پر کوڑا کرکٹ پھینک جاتے تو کبھی ساتھ والی چھت سے گندا پانی پھینک دیتے تھے۔ محلے کے لوگوں نے ان کا گلی میں آنا جانا بھی مشکل کر دیا تھا۔ محلے کے لوگوں نے ہر طرح سے ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے ان کو تکلیف پہنچانے سے محلے کے لوگوں کو بہت سکون ملتا ہوگا۔ یہ سب دیکھ کر المیر اور اس کی ماں بہت پریشان رہتے تھے، لیکن وہ اس گھر کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ اس گھر کے سوا ان کے پاس اور کوئی بھی گھر نہیں تھا۔ اس ملک میں ان کا کوئی خیر خواہ بھی نہیں تھا جس سے وہ مدد مانگ سکتے۔ ہر کوئی ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا تھا۔ صرف ان لوگوں کے پیچھے ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے پیچھے بھارت کے لوگ ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے۔ کئی بار تو لوگ حد ہی کر دیتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں کوئی کام ہی نہیں تھا جو ہاتھ دھو کر ہم لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ایک دن المیر کسی کام کے سلسلے میں باہر تک گیا تھا، اور وہ جب واپس آ رہا تھا تو کسی عورت نے اپنی چھت کے اوپر سے اس پر کوڑا پھینک دیا، جس کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے گندے ہو گئے۔ المیر نے اس عورت کو کچھ بھی نہیں کہا تھا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ جیسے ہی وہ گھر داخل ہوا تو اس کی ماں عذرا نے اس کے گندے کپڑوں کے بارے میں پوچھا، جس پر اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ کسی نے اوپر سے کوڑا پھینک دیا تھا، بس اس لیے میرے کپڑے گندے ہو گئے۔ المیر کی بات سن کر اس کی ماں پریشان ہوئی تھی، کیونکہ دن بدن باہر کے لوگ ان کو زیادہ تنگ کرنے لگے تھے، لیکن آج تک انہوں نے ان لوگوں کو پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ انہوں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ المیر اور اس کی ماں کو بھی اپنے رب پر ہر چیز سے بڑھ کر بھروسہ تھا،
کیونکہ اس دنیا میں اللہ کے سوا ان کا کوئی بھی دوسرا آسرا نہیں تھا، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا تھا۔ المیر اپنے کپڑے بدل کر آ گیا تھا۔ عذرا بیگم نے المیر کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ آ جاؤ بیٹا، کھانے کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرواتے، کیونکہ ہم کھانے کو جتنا انتظار کروائیں گے ہمیں اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا۔ اپنی ماں کی بات سن کر المیر نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی سے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا، اور پھر دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر میں دونوں نے کھانا ختم کر لیا تو عذرا بیگم برتن لے کر کچن کی جانب بڑھ گئی، اور پھر کچھ دیر بعد واپس آئی اور اپنے لاڈلے بیٹے المیر کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ المیر نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا تو عذرا بیگم اس کے سر میں اپنی انگلیاں چلانے لگیں۔ اپنی ماں کے اس عمل سے المیر کو بہت زیادہ سکون ملتا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تو عذرا بیگم نے کہا کہ تمہیں جو بھی بات کرنی ہے تم کر سکتے ہو، تمہیں بھلا مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ماں کی بات سن کر وہ مسکرایا اور پھر کہنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ امی، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر اس کی ماں مسکرائی اور کہا کہ بیٹا، ہمارے اس دنیا میں کوئی بھی دوسرا آسرا نہیں ہے، ہمارا یہ گھر ہی ہے، اور ہم اس گھر کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ المیر اپنی ماں کی بات سن کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے، پھر کہا کہ ماں، ہم کسی دوسرے محلے میں چلے جائیں گے جہاں پر ہم سکون سے زندگی گزار سکیں۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر عذرا بیگم نے المیر سے کہا کہ بیٹا، ہم جہاں مرضی چلے جائیں گے، بھارتی لوگ ہمیں کبھی بھی سکون سے جینے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر ان کو سکون ملتا ہے۔ یہ لوگ ہم دونوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے چلے گئے تو ان کو لگے گا کہ ہم بزدل ہیں اور پھر ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ مذاق میں بھی ہماری باتیں کریں، اور رہی بات یہاں سے جانے کی، تو ہمیشہ یاد رکھنا یہ لوگ کب تک ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، ایک دن تو ان لوگوں کو اپنا سر جھکانا ہی ہوگا۔ المیر نے اپنی ماں کی بات سن کر ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد خارج کیا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر اور وہیں بیٹھے رہے اور آپس میں ہی باتیں کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد المیر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں سونے کی غرض سے چلا گیا۔ المیر اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اپنی ماں کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ سونے سے پہلے روز اپنی ماں کی ٹانگیں دبایا کرتا تھا، جس سے اس کی ماں کو بہت ہی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ المیر اپنی ماں کا ایک بہت ہی فرما بردار بیٹا تھا، کیونکہ ان کی ہر خواہش کو پوری کرتا تھا اور ان کے ہر کہے پر عمل کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی ماں کے سامنے ضد نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اس دنیا میں اس کی ماں کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ اپنی ماں کو دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ سونے کی غرض سے اپنے بستر پر لیٹ گیا اور جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ رات اپنی پوری رفتار کے ساتھ گزری تھی اور وہ صبح اپنے وقت پر اٹھا تھا، اور پھر اس نے فجر کی نماز ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت کی، جو کہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ بچپن سے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ دن اپنی پوری رفتار کے ساتھ گزر رہے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر واپس آ رہا تھا جب کسی بچے نے اس کے سر پر پتھر مار دیا۔ اس پتھر کے مارنے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر ایک گہری چوٹ لگی تھی، لیکن اس نے اس بچے کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، کیونکہ اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ شاید اس سے غلطی سے لگ گیا ہو۔ وہ جلدی سے گھر آیا اور اندر دیکھتے ہی اس کا دل دہل گیا، کیونکہ سامنے اس کی ماں بے ہوش زمین پر پڑی تھی اور ساتھ ہی گھر کا سارا حلیہ بکھرا ہوا تھا۔ عذرا بیگم کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کو اٹھا کر ہسپتال لے گیا تھا۔ ہسپتال جا کر اس کی ماں کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی ماں کو کسی نے بے دردی سے مارا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ان کا علاج ہم نے جلدی شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ان کی بات سن کر المیر کو دل میں سکون محسوس ہو رہا تھا، جس سکون سے واقف وہ صرف خود ہی تھا اور اس کا اللہ۔ اس دنیا میں وہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنی ماں کو عزیز رکھتا تھا۔ وہ اپنی ماں پر ایک خراش بھی سہن نہیں کر سکتا تھا، اور کسی نے ان کی یہ حالت کر دی تھی۔ اب اسے اپنی ماں کے اٹھنے کا انتظار تھا کہ وہ اٹھ کر اسے سب کچھ بتائیں کہ آخر ان کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا اور اس سب کے پیچھے آخر کون تھا۔ اس کا یہ انتظار جلد ہی ختم ہو گیا، اور تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد اس کی ماں عذرا کو ہوش آ گیا تھا۔ ہوش میں آنے کی خبر سن کر وہ بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا آیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنی ماں کی طرف بڑھ رہا تھا تو اسے دیکھ کر عذرا بیگم مسکرا دی۔ المیر اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ تھام کر سہلانے لگا۔ جس ہاتھ کو المیر نے پکڑا ہوا تھا اس ہاتھ میں کینولا لگا ہوا تھا۔
जिसकी वजह से उनके हलक से कराह निकली थी। लेकिन उन्होंने उस कराह को अपनी हद तक ही महदूद रखा था कि कहीं अलमीर ही न सुन ले, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कुछ बोलने की खातिर अपने होंठ वा किए तो तकलीफ की वजह से उनसे कुछ भी बोला ही नहीं गया, जिस पर अलमीर को अपने आप पर ज़्यादा गुस्सा आया था कि वो घर से क्यों गया था। अलमीर ने ज़ब्त से आंखें मींची और फिर अपनी माँ से कहा कि अम्मी आप कुछ भी मत बोलें, जब आप ठीक हो जाएंगी तब जितना मर्जी बोल लीजिएगा, मैं आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ अभी कुछ मत बोलें। आपको इस हाल में देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और आप खुद को ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, फिर मत कहिएगा कि मैं नाराज़ क्यों हुआ। अलमीर की बात सुनकर एक बार फिर अज़रा बेगम के होंठों पर मुस्कान बिखरी थी, जिसे अलमीर ने बखूबी देखा था। अलमीर ऐसे ही कितनी देर अपनी माँ को देखता रहा। फिर जब वो सो गई तो वहाँ से उठकर कमरे में मौजूद सोफे पर आकर लेट गया। रात हो गई थी और अभी तक उसकी माँ को डिस्चार्ज नहीं किया गया था, इसलिए वो सोने की गर्ज से सोफे पर लेटा और अपनी माँ के बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी उसे खुद भी पता नहीं चला। अगले दिन जल्द ही अज़रा बेगम को डिस्चार्ज कर दिया गया था और अलमीर उन्हें अपने साथ घर ले गया था। अलमीर अपनी माँ को कमरे में छोड़कर किचन की तरफ चला गया था ताकि उनके लिए कोई परहेजी खाना बना सके। खाना बनाने के बाद वो अपनी वालिदा के कमरे की तरफ बढ़ गया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर उनके पास बेड पर ही बैठ गया। अज़रा बेगम बैठी हुई थी, इसलिए उसको आता हुआ देख चुकी थी। अलमीर ने अपनी माँ को खाना खिलाया और फिर साइड टेबल पर बर्तन रखे, फिर अपनी माँ की जानब मतवज्जे हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, उस दिन आपके साथ ये सब कैसे हुआ था? अज़रा बेगम ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया और उसे बताना शुरू किया और कहा कि मैं घर पर अकेली थी और कुरान पाक की तिलावत सुनने के लिए मैंने टेप लगा दी। कुछ देर बाद आवाज़ खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो गई। मुझे समझ ही नहीं आई कि यह सब कैसे हुआ। मैंने टेप की आवाज़ बाद में कम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। फिर अचानक दरवाजे पर कोई आ गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बजाने लगा। मैंने जल्दी से जाकर दरवाजे की कुंडी खोली तो सामने ही बहुत सी औरतें थीं और उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जिसे देखकर मैं परेशान हो गई थी। मैंने उनको अंदर आने के लिए कहा तो वो अंदर आकर मेरी बेइज्जती करने लगी। कहने लगी कि तुमने इतनी ज़ोर से अपनी किताब की तिलावत क्यों लगा रखी है। मैंने उनको इसकी वजह बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे मारकर जब उनका दिल भर गया तो वापस चली गई। मैं लड़खड़ाती हुई अंदर आने लगी। तब मैं हाल ही में गिर गई और बेहोश हो गई। अपनी माँ की बात सुनकर अलमीर के चेहरे से गुस्से की शिद्दत साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। उसने ज़ब्त से अपनी आंखें मींची थी। उसे भारतीय लोगों पर अफसोस हुआ था कि वो कितनी घटिया सोच रखते हैं। वो सिर्फ अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। अलमीर ने अपनी माँ से कहा कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले भारतीय लोग हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने पहले ही हमारे साथ बहुत कुछ बुरा किया है और मेरे साथ कुछ भी करते मुझे फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन उन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की थी और इस बात को मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इस बात को भूल कर यहाँ पर रह सकती हैं, लेकिन मैं हरगिज़ यहाँ पर नहीं रहूँगा। उन लोगों ने आप पर एक बार हमला किया तो दूसरी बार भी कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि अब आपके साथ कुछ भी बुरा हो, इसलिए हम कुछ ही दिनों में यहाँ से चले जाएंगे। अलमीर की बात सुनकर उसकी माँ साकत ही रह गई और फिर कुछ सोचकर कहा कि अगर हम ये घर छोड़ भी दें तो हम फिर कहाँ पर जाएंगे? हम तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं हैं। अपनी माँ की बात सुनकर अलमीर ने अपनी माँ से कहा कि कुछ भी हो हम यहाँ से ज़रूर जाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरा एक दोस्त है जो कि मेरे साथ बहुत ही मुखलिस है, वो मुझे किसी दूसरे मोहल्ले में घर ले देगा। हम इस घर को बेचकर इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर सुकून से वहाँ पर ज़िंदगी गुजारेंगे। अलमीर की बात सुनकर अज़रा बेगम ने इस बात में सर हिला दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी भी कोई गलत बात नहीं करेगा जिससे उनको नुकसान पहुंचे। कुछ ही दिनों में अलमीर ने यह घर बेचकर किसी दूसरे मोहल्ले में नया घर ले लिया था और आज ही वो अपना सामान वहां पर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहा था। अलमीर अपनी माँ को लेकर 2 दिन के बाद वहां पर शिफ्ट हो गया था। अलमीर को लगा था कि शायद ये एक अच्छा मोहल्ला होगा जहां पर कोई भी उन्हें तंग नहीं करेगा, लेकिन हमेशा वही नहीं होता जो इंसान सोचता है। कभी कभी वो हो जाता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। उसे इस मोहल्ले में आए हुए 2 ही दिन हो चुके थे और इन दोनों दिनों में किसी ने उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे लगा कि ये यकीनन एक अच्छा मोहल्ला ही होगा। इस मोहल्ले में एक मस्जिद थी जहां पर मुसलमान नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ने की गर्ज से सर पर सफ़ेद टोपी पहनकर वो मस्जिद के रास्ते पर गामजन हुआ था। अभी नमाज शुरू ही हुई थी कि मस्जिद के दरवाजे पर बहुत शोर उठा और अचानक गोलियों की आवाज़ें आने लगी, जिसे सुनते ही लोग पीछे की जाने मुड़े और पीछे देखते ही उनके दिल दहल गए थे, क्योंकि पीछे बहुत से हिंदू लोग खड़े अपनी बंदूकों से गोलियां मुसलमानों की तरफ बरसा रहे थे।
انہیں دیکھتے ہی سب مسلمان اپنی اپنی جان بچانے کی خاطر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہندو لوگ کچھ دیر وہاں فائر کرنے کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ ان ہندو لوگوں کی وجہ سے بہت سے مسلمان لوگوں کو گولیاں لگی تھیں اور درد کی شدت کی وجہ سے کراہ رہے تھے۔ پوری مسجد میں جگہ جگہ خون گرا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر کتنی ہی بڑی جنگ ہوئی ہے۔ پوری مسجد خون سے رنگ گئی تھی۔ ایک مسلمان بھائی نے ہسپتال سے ایمرجنسی میں ایمبولینس منگوائی تھی۔ ایمبولینس جلد ہی آ گئی تھی اور پھر ان لوگوں کو ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا۔ المیر کو اس دوران گولی نہیں لگی تھی، بس اس کے جسم پر آئی تھی جن پر ہلکا سا خون جم گیا تھا۔ وہاں سے سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہ بھی اپنے گھر کی گلی میں ہی پہنچا تھا جب اسے ایک عورت ملی۔ اس نے حیرت سے المیر سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ تو المیر نے کہا کہ جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ یہ بات سن کر وہ عورت اور المیر کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ المیر اس کے رویے کو دیکھ کر کچھ پریشان ہوا، پھر سر جھٹک کر وہاں سے اپنے گھر چلا گیا۔ جب المیر گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کی ماں پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر کہا کہ یہ سب کیا ہوا ہے؟ اپنی ماں کو پریشان ہوتا دیکھ کر المیر نے کہا امی آپ پریشان مت ہو، زیادہ چوٹ نہیں لگی، بس معمولی سی خراشیں آئی ہیں اور زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر عذرا بیگم نے کہا کہ یہ سب ہوا کیسے؟ ان کا سوال سنتے ہی المیر نے اپنی ماں کو مسجد میں ہونے والا پورا واقعہ بتایا، جسے سن کر اس کی ماں مزید پریشان ہو گئی اور پھر کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں پر لوگ ہمیں کبھی بھی چین سے نہیں رہنے دیں گے، چاہے ہم کتنے ہی محلے کیوں نہ تبدیل کر لیں۔ یہاں پر اس معاشرے میں مسلمانوں کا رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اگر ہم اسی محلے میں رہتے تو صرف لوگوں کی دی ہوئی تکلیفیں برداشت کرتے، لیکن یہاں پر تو لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتی۔ المیر اپنی ماں کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا، پھر ان کو دلاسا دینے لگا اور کہا امی میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھیے مجھے آپ کے سامنے ہوں۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر عذرا بیگم کو تھوڑا سا سکون ملا تھا، کیونکہ وہ ان کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا تھا اور یہی ان کے لیے کافی تھا۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر عذرا بیگم نے اسپات میں سر ہلایا اور پھر کھانا ٹیبل پر لگانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے کھانا ٹیبل پر سیٹ کر دیا تھا۔ کھانا سیٹ کرنے کے بعد وہ المیر کو بلانے ان کے کمرے میں چلی گئی، جہاں وہ فریش ہو کر ابھی باتھ روم سے نکلا تھا اور اپنی ماں کو دیکھ کر وہیں پر رک گیا۔ اس کو یوں ہی کھڑا دیکھ کر عذرا بیگم نے اس سے کہا کہ جلدی سے کھانے کے ٹیبل پر آ جاؤ، میں نے کھانا لگا دیا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے باہر آ گئی اور کرسی کو گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی المیر بھی آ کر بیٹھ چکا تھا اور پھر دونوں نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے کھانا ختم کر لیا تھا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تاکہ کچھ دیر آرام کر سکیں۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے تھے اور اس محلے کے لوگوں نے ان کو نماز پڑھنے سے روک دیا تھا۔ مسلمان صرف گھر میں نماز پڑھ سکتے تھے، مسلمانوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس سب کی وجہ سے مسلمان احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو اب پہلے سے زیادہ تنگ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ گلی میں سے گزرنے والے مسلمانوں پر وہ کبھی پانی ڈال دیتے اور کبھی کچھ پھینک دیتے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہاں پر رہنے میں مشکل پیش آنے لگی تھی۔ وہ ہندو تو کبھی کبھی مسلمانوں کو مارنے پر بھی اتر آتے تھے۔ ایسے ہی عام دنوں کے بعد جب ایک دن المیر اپنے کسی کام کی وجہ سے سفر پر نکلا اور راستے میں اسے نماز پڑھنی تھی، لیکن وہاں پر مسجد بھی نہیں تھی، ورنہ وہ مسجد میں نماز پڑھ لیتا۔ اس لیے اس نے وہیں پر کسی صاف جگہ کی تلاش کی تاکہ وہاں پر نماز پڑھ سکے۔ جلدی سے جگہ ملی تو وہاں پر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ ابھی اس نے نماز شروع ہی کرنی تھی کہ جب اسے اپنے پیچھے بہت شور سنائی دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بہت سے لوگ پیچھے کھڑے تھے۔ اس نے ان لوگوں سے وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے اس سے کہا کہ تم یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم تمہیں بہت ماریں گے۔ ان کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ان کی بات کی نفی کی تو وہ مجھ پر برہم ہو گئے اور مجھے مارنے لگے۔ ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں وہاں سے جان بچا کر بھاگا۔ ابھی میں بھاگ ہی رہا تھا جب اچانک میرے قدموں کو بریک لگی اور سامنے موجود کھڑے وجود کو دیکھ کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ سامنے ایک جنزادی کھڑی تھی۔ اس نے لمبا سا چوغا پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں ناخن بھی بہت زیادہ لمبے تھے، اس کے منہ کے 2 دانت باہر نکلے ہوئے تھے، اس کے سر پر 2 سینگ بھی تھے۔ اس کا یہ حلیہ جنزادی کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا رہا تھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی ہوش کھو بیٹھتا۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی میرے جسم سے جان نکل جائے گی۔ وہ لوگ ابھی بھی میرے پیچھے بھاگ رہے تھے، اب میرے بالکل پیچھے کھڑے تھے۔ میں نے ایک دفعہ جنزادی کو دیکھا تو ایک دفعہ اپنے پیچھے کھڑے ان نوجوانوں کو دیکھا جو میری جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے۔ وہ میرے پاس آئے، لیکن ان کو اس جنزادی سے کوئی خوف نہیں آیا تھا، یا شاید وہ جنزادی ان کو دکھائی ہی نہیں دی تھی۔ وہ سب لوگ مجھے مارنے کی خاطر آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ اٹھانے لگے، لیکن یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا
کہ ان کے ہاتھ ہوا ہی میں معلق ہو گئے۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ کی مدد سے پہلے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کا ہاتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ تم کوئی جادو ٹونا کر رہے ہو نا ہم پر۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گیا کہ وہ کیسے کسی بھی بات کا الزام مجھ پر لگائیں گے۔ میں نے ان کے الزام کی نفی کی تھی، لیکن وہ تو جیسے میرے پیچھے ہاتھ دھو کر ہی پڑے تھے۔ ابھی میں کچھ اور کہتا کہ اچانک وہ لوگ اپنے آپ کو زور زور سے مارنے لگے اور ساتھ میں چیخیں بھی مار رہے تھے۔ وہ خود کو کتنی بے دردی سے مار رہے تھے کہ ان کے جسم پر گہرے نشان آ گئے تھے جن سے خون بھی نکل رہا تھا۔ وہ لوگ اچانک ہوا میں معلق ہو گئے، جس کی وجہ سے میں بھی ڈر گیا تھا۔ میں سہم کر ایک سائڈ پر ہو گیا۔ کچھ دیر وہ لوگ ہوا ہی میں لہراتے رہے، پھر اچانک زمین پر گر گئے، جس کی وجہ سے ان کے حلقوں سے زوردار چیخیں برآمد ہوئیں۔ گرنے کی وجہ سے ان کے جسم پر بہت سے زخم آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اٹھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سب لوگ کراہتے ہوئے اٹھے اور مجھے وارننگ دینے لگے کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، پھر وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ جنزادی اب بھی وہیں پر کھڑی تھی۔ میں اس سے ڈر گیا تھا کیونکہ وہ بہت ہی بھیانک تھی۔ میں وہاں سے بھاگ گیا اور جلد ہی گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچنے پر میرا سانس پھولا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میری امی پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے جو اس طرح تمہارا سانس پھولا ہوا ہے۔ اپنی ماں کو دیکھ کر میں نے اب اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کیے اور پھر اپنی ماں سے کہا کہ میں بھاگ کر آیا تھا، اس لیے سانس پھول گیا تھا، زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ یہ سب باتیں کرنے کے بعد میری ماں مجھے اندر لے گئی۔ دن جلدی گزر گیا تھا اور رات ہو گئی تھی۔ میں سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے علاوہ بھی اس کمرے میں کوئی دوسرا موجود ہے اور وہ مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سر جھٹک کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اچانک میرے کمرے میں سب چیزیں نیچے گرنے لگی۔ میں جلدی سے اٹھا اور سامنے دیکھنے لگا، لیکن سامنے دیکھتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے کمرے کی ہر چیز نیچے گری ہوئی تھی اور نیچے گر کر ٹوٹ چکی تھی۔ میں پریشان ہو گیا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، کیونکہ کمرے میں کوئی میرے سوا بھی نہیں آیا تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے اچانک ہی میرے دماغ میں وہ واقعہ یاد آیا جب وہ جنزادی مجھے دکھائی دی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میں اسی جنزادی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے حلق سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، کیونکہ میرے سامنے وہی جنزادی کھڑی تھی جو دوپہر کو میرے سامنے آئی تھی۔ وہ جنزادی ابھی بھی المیر کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ المیر اس جنزادی کو دیکھ کر ایک دیوار کے پیچھے جا کر چھپ گیا تھا، کیونکہ وہ اس جنزادی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ جنزادی المیر کو دیکھ کر اس کے پاس آئی اور اس سے بات کرنے کے لیے بولنا شروع کیا۔ المیر اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اور بھی زیادہ گھبرا گیا تھا۔ جنزادی نے المیر سے کہا کہ میں تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ المیر اس کی بات سن کر ٹھیک ٹھاک چونکا تھا۔ المیر نے ہمت کر کے اس جنزادی سے کہا کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو، اور جو صبح لوگ ایک دوسرے کو مار رہے تھے وہ تمہاری وجہ سے تھا نا، تم نے کیا تھا وہ سب کچھ۔ المیر کی بات سن کر وہ جنزادی مسکرائی تھی اور پھر کہا کہ میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہ رہی تھی۔ مدد کرنے والی بات سن کر حیران ہوا تھا۔ پھر المیر نے اس جنزادی سے کہا کہ تم میری مدد کیوں کر رہی ہو۔ وہ جنزادی ایک بار پھر مسکرائی اور کہا کہ میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ جنزادی کی یہ بات سن کر المیر ہکا بکا ہو گیا تھا اور کھلے منہ کے ساتھ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ جنزادی بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اس جنزادی نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تاکہ وہ ہوش میں آ جائے۔ اس کی چٹکی بجاتے ہی وہ ہوش کی دنیا میں آ گیا تھا۔ المیر ابھی بھی ساکت ہی کھڑا تھا۔ پھر سنجیدہ ہو کر اس جنزادی سے کہا کہ تم سچ میں ایک جنزادی ہو؟ تو جنزادی نے جواب دیا کہ ہاں میں جنزادی ہوں، میں تمہاری ہر مشکل میں مدد کروں گی، تم جو کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اس کی بات سن کر المیر نے گہرا سانس بھرا اور پھر کہا کہ میں کیسے تم پر یقین کر لوں، تم ایک جنزادی ہو، اگر تم نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا پھر تم مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گئیں تو پھر میں کیا کروں گا۔ اس کی بات سن کر جنزادی نے تعصب سے سر ہلایا اور پھر کہا کہ تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہی ہوگا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی جیسا کہ تم سوچ رہے ہو۔ اور بات رہی لے جانے کی، تو میں نے اگر تمہیں اپنے ساتھ لے جانا ہوتا تو اس طرح تمہارے سامنے کھڑی تم سے باتیں نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ تمہیں کب کے اپنے ساتھ لے جا چکی ہوتی۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، کیونکہ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے بھی گئی تو ہم دونوں کی شادی کبھی بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی میری دنیا کے لوگ اس شادی کے لیے حامی بھریں گے۔ انسان اور جنات کی منزل کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دونوں الگ الگ ہیں اور دونوں کی سوچوں میں بھی فرق ہے۔ رہی بات جنات کی، تو جنات کبھی بھی اپنے وعدے سے نہیں مکرتے، یہ انسانوں کی فطرت ہے۔ المیر اس جنزادی کی بات سنتا سنتا الگ ہی دنیا میں کھو چکا تھا،
जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो खुद और वो जिनजादी थी जो कि बोले ही जा रही थी। वो बहुत तेज़ बोलती थी, यहाँ तक कि अलमीर को तो कई बातों में समझ भी नहीं आई थी। उसे उस जिनजादी की बातें सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इसलिए वो कुछ भी बोले बगैर उसकी बातें सुनता ही जा रहा था। जब वो जिनजादी अपनी बात मुकम्मल करके चुप हुई तो फिर अलमीर ने उससे कहा कि मुझे तुम पर यकीन आ गया है, अब तुम्हें कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम मेरी मदद कैसे करोगी? अलमीर की बात सुनकर उस जिनजादी ने कहा कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी, तुम पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। जो भी मुश्किल तुम पर आएगी पहले मैं उसका मुकाबला करूंगी। तुम्हें जो लोग भी परेशान करते हैं अब वो नहीं करेंगे, और ना ही तुम्हारे घर में कोई भी बदमज़गी पैदा होगी। अलमीर उस जिनजादी की बात सुनकर खुश हुआ था और उसे ऐसा लगा जैसे उसे कितनी ही मुद्दत बाद तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। ये सारी बातें करने के बाद अलमीर ने उस जिनजादी से उसके बारे में पूछा, वो कौन है, कहाँ से आई है और मुझे कैसे जानती है? तो उस जिनजादी ने कहा कि मैं परलोक से आई हूँ, वहाँ पर सिर्फ जन्नात रहते हैं और कोई भी इंसान वहाँ नहीं जा सकता। मैं इंसानी दुनिया की सैर करने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन एक दिन मैंने तुम्हें वहाँ पर नमाज पढ़ते हुए देखा। जब लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की तो मैं उसी वक्त पहली बार तुम पर आशिक हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की और फिर अब मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। उस जिनजादी की बात सुनकर अलमीर ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। फिर उस जिनजादी ने अलमीर से पूछा कि तुम अपने बारे में बताओ। तो फिर अलमीर अपने बारे में बताने लगा और उसने कहा कि सिर्फ मैं और मेरी माँ इस घर में रहते हैं और हमारे सिवा यहाँ पर कोई नहीं रहता। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और साल पहले ही मेरे वालिद की वफ़ात हुई थी और उनके जाने के बाद हम पर पहले से भी ज़्यादा जुल्म होने लगा। हमें तो वो लोग घर में भी जीने नहीं देते थे। हम मुसलमान हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई भी दोस्त नहीं है। वो सब लोग हमें अपना दुश्मन समझते हैं और इसलिए हम पर जुल्म ढाते हैं। उन लोगों के जुल्म के आगे हम कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि ये हमारा अपना मुल्क नहीं है जहाँ हम कुछ भी कहें तो वो चुपचाप सुन लें। अगर हम यहाँ पर कुछ भी बोलेंगे तो वो हमें उसी वक्त ज़मीन में जिंदा दरगोर कर देंगे। इसलिए हमने आज तक अपनी ज़बान पर ताला लगा रखा था। हमने पाकिस्तान जाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने हमें पाकिस्तान भी नहीं जाने दिया। ये भारतीय लोग हमें यहाँ पर सुकून से रहने देते और ना ही पाकिस्तान जाने देते हैं। अलमीर की बातें सुनकर वो जिनजादी उसे ताज्जुब से देखने लगी और फिर उसे तसल्ली दी कि मैं अब तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हारा कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए इसकी फिक्र तुम मत करो। उस जिनजादी की बातें सुनकर उसे कुछ हिम्मत हासिल हुई थी। अगर वो जिनजादी अलमीर की ज़िंदगी में ना आती तो वो इसी तरह घुटकर मर जाता। ये अलमीर का खुद का ख्याल था। ये सारी बातें करने के बाद उन्होंने कुछ देर और बातें की तो फिर अलमीर ने उस जिनजादी से पूछा, क्या तुम्हें कुछ खाना है? तो उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं खा सकती, मैं सिर्फ गोश्त खा सकती हूँ और गोश्त इस वक्त तुम्हें कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो अलमीर ने ताज्जुब से सर हिला दिया। वो जिनजादी अलमीर को सोने का कहकर वहाँ से गायब हो गई तो वो इर्द गिर्द देखने लगा जहाँ पर वो कहीं भी नहीं थी और फिर सुकून से नींद की वादियों में उतर गया। सुबह अलमीर की आंख उसकी माँ आजरा बेगम के उठाने की वजह से खुली थी। अलमीर बेटा उठ भी जाओ, कब तक यूं ही सोते रहोगे? देखो सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी तक तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हुई। अपनी माँ की बात सुनकर वो हड़बड़ी में उठा और सवालिया नज़रों से अपनी माँ को देखने लगा जैसे कि वो उससे मजाक कर रही हो। माँ, क्या सच में दिन के 10 बज रहे हैं? मैं इतनी देर सोता रहा, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मेरी फजर की नमाज भी रह गई। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। वो अपनी माँ से खफा हुआ। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मुझे लगा शायद तुम नमाज के लिए उठ चुके होंगे, आज एतवार था और तुम्हें आज काम पर भी नहीं जाना था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। अपनी माँ की बात सुनकर अस्बात में सर हिलाता वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा ताकि फ्रेश हो सके। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया तो उसकी माँ कमरे में नहीं थी। वो बाहर आया तो सामने टेबल पर खाना तैयार था। उसकी अम्मी बोली, बेटा आ जाओ नाश्ता कर लो। तो अलमीर सीधा डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी आपने अभी खाना नहीं खाया? तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हें तो पता है कि मैं अकेले खाना नहीं खाती, क्योंकि अकेले खाने में मुझे मज़ा नहीं आता। खाना तो वो है जो अपनों के साथ खाया जाए। अपनी माँ की बात सुनकर अलमीर मुस्कुराया और फिर दोनों ने रग़बत से खाना खाया। कुछ देर बाद वो किसी काम से घर से बाहर चला गया तो उसकी माँ घर के काम में मसरूफ़ हो गई। आज पूरा दिन अलमीर को वो जिनजादी नज़र नहीं आई थी और वो सोच रहा था कि वो उसे कैसे बुलाए। अभी वो बैठा इसी के बारे में सोच रहा था जब अचानक वो जिनजादी उसके सामने नमूदार हो गई। उसके अचानक नमूदार होने की वजह से वो खौफ से उछल कर पीछे हो गया, जिस पर उस जिनजादी का बेतहाशा कहका गूंजा।
अलमीर उसे देखकर दिल पर हाथ रखता सीधा हुआ और उसकी हंसी पर बड़ा सा मुंह बना गया, जैसे उससे नाराज हो। वो जिनजादी उसकी नाराजगी को भांपती हुई चुप होने की कोशिश करने लगी, लेकिन हंसी थी कि रुक ही नहीं रही थी। जिनजादी बहुत कोशिश करने के बाद अपनी हंसी रोक कर उसके पास ही बैठ गई और अपनी गलती की माफ़ी मांगी, जिसकी माफ़ी उसे जल्द ही मिल गई। अलमीर ने जिनजादी से कहा कि तुम अपने असली रूप में मेरे सामने मत आया करो, ऐसे तो मैं खौफ से ही मर जाऊंगा। अलमीर की बात पर उस जिनजादी का जोर से कहका गूंजा, जिस पर वो जल्दी से जब्त कर गई, क्योंकि वो जानती थी कि अलमीर फिर से उसे नाराज़ हो जाएगा और वो अलमीर की नाराज़गी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उस जिनजादी ने अलमीर की बात मानते हुए अपना रूप उसी वक्त बदला था, जिस पर अलमीर बहुत खुश हुआ था। अलमीर ने उस जिनजादी से कहा कि मैं तुमसे एक बात पूछूं? तो उस जिनजादी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम जो मर्जी मुझसे पूछ सकते हो। अलमीर ने कहा कि यहाँ पर इस पार्क में इतने लोग जमा हैं, तो तुम उनको दिखाई भी दे रही हो, लेकिन वो फिर भी तुमसे नहीं डर रहे। अलमीर की बात सुनकर वो जिनजादी दोबारा हंसना शुरू हो गई, जिस पर अलमीर ने उसको कोहनी मारी थी और वो बिलबिला कर रह गई थी। वो जिनजादी संजीदा हुई और फिर कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें देख सकती हूँ और इस जगह पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मुझे देख सकता हो, इसलिए यहाँ पर मौजूद सब लोग मुझसे नहीं डर रहे। उसकी बात सुनकर अलमीर ने कहा कि उस दिन जब तुम पहली बार मिले थे तो वो लोग तुम्हें देख नहीं सकते थे। अलमीर के सवाल पर उस जिनजादी ने कहा कि हाँ, वो लोग मुझे देख नहीं सकते थे, अगर देख सकते तो वो मुझे देख कर ही भाग जाते। इस बात पर अलमीर और उस जिनजादी दोनों का कहका गूंजा था। कुछ देर और बातें करने के बाद अलमीर और वो जिनजादी घर वापस आ गए थे। दिन अपनी पूरी रफ्तार के साथ गुजरते जा रहे थे और दिन गुजरने के साथ साथ अलमीर और उस जिनजादी दोनों की दोस्ती में इजाफा होता जा रहा था। जिस दिन से वो जिनजादी अलमीर की ज़िंदगी में आई थी, उस दिन से लेकर अब तक अलमीर को या उसकी माँ को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। जो कोई भी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, वो खुद ही उस नुकसान से दो चार हो जाता था, लेकिन फिर भी लोग उनको नुकसान पहुंचाने की हर तोड़ कोशिश करते रहते थे, जिसका जवाब वो जिनजादी दिया करती थी। मामूल की तरह एक दिन अलमीर उस जिनजादी के साथ बाहर टहलने के लिए आया था कि उसे एक जगह पर बहुत से लोगों का हुजूम दिखाई दिया, तो वो दोनों उस हुजूम की तरफ बढ़ गए। वहां जाते ही उन्होंने देखा कि एक इमारत नीचे गिरी पड़ी है और सब लोग चीखों पुकार कर रहे हैं। उसने एक आदमी से पूछा तो उसने बताया कि ये इमारत गिर गई है और इसके अंदर एक बच्चा फंसा हुआ है, लेकिन कोई भी इस बच्चे को बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा। उसके माँ बाप बहुत रो रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर अलमीर को बहुत दुख हुआ कि कोई भी उनमें से इस बच्चे को बचाने के लिए अंदर नहीं जा रहा। अलमीर ने खुद अंदर जाने की ठानी और उस जिनजादी ने भी उसके साथ चलने के लिए कहा था, जिस पर अलमीर उसे भी साथ ले गया। जब वो अंदर दाखिल हुए तो अंदर का हाल बहुत बुरा था। हर तरफ ईंटें गिरी हुई थी। ये कहीं भी पता नहीं चल रहा था कि वो बच्चा कहाँ पर होगा। उन्होंने हर जगह ढूंढा, फिर भी उन्हें वो बच्चा कहीं भी नहीं मिला। उन्होंने फिर भी अपनी तलाश जारी रखी और ईंटें उठाकर एक साइड पर की और उसमें से उस बच्चे को निकाला और फिर जिनजादी को साथ लिए बाहर आ गया। अलमीर की गोद में उस बच्चे को देखकर सब हैरान हुए थे कि एक मुसलमान ने एक हिंदू की मदद की और उस मुसलमान को सब बुरा समझते रहे, और ये तो सब जानते थे कि उसके साथ आज तक उन्होंने कैसा सलूक रखा था। वहां पर मौजूद सब लोगों ने शर्मिंदगी से निगाहें झुका ली थी। अलमीर जल्दी से आगे बढ़ा और उस बच्चे को उसके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया, तो उसके वालिदैन उसके कदमों में गिर गए और मुआफ़ी मांगने लगे। फिर उसका शुक्रिया अदा किया। अलमीर ने जल्दी से उनको उठाया और कहा कि आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। उसने कहा कि अल्लाह ने हर इंसान को बराबर बनाया है और किसी को भी किसी के कदमों में झुकने के लिए नहीं कहा, और झुकना है तो सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुको, जो कि सबकी मुरादें पूरी करता है। अलमीर की अच्छाई को देखकर वहां पर मौजूद सब लोगों ने उससे माफ़ी मांगी थी, जिस पर अलमीर ने उन्हें खुश दिली से माफ़ कर दिया था, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि गलती करने वाले से माफ़ करने वाला बड़ा होता है। वो लोग जल्दी से बच्चे को अस्पताल ले गए थे ताकि बर वक्त इलाज किया जा सके और उस बच्चे को बचाया जा सके। सब वहां से बारी बारी चले गए तो अलमीर और वो जिनजादी भी वहां से चले गए। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते जा रहे थे और वो लोग अब उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। वो जिनजादी भी अलमीर से मिलने के लिए आया करती थी और ऐसे ही उनकी ज़िंदगी अपनी अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा थी। दिन अपनी पूरी रफ्तार के साथ गुजरते जा रहे थे और अलमीर भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी के पिछले तमाम बुरे लम्हों को एक बुरा ख्वाब समझकर भुला दिया था। अगर उनको याद भी रखता तो सिर्फ तकलीफ ही हाथ आनी थी। इससे बेहतर तो था कि भुला दिया जाए, इसलिए वो सब कुछ भूल गया था। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ,
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔